السلام علیکم. ہمارے ساتھ آج بابر بھائی موجود ہیں. بابر بھائی سے جانیں گے کہ زندگی کا سکون کس میں ہے, جو آرام و سکون کس چیز میں ہے. بابر بھائی, ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے جرم یعنی کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے جو زندگی میں مشکلوں کا اضافہ ہو رہا ہے. کہیں بھی انسان سیف نہیں ہے, اسے یا کوئی نہ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے, یا کوئی نہ کوئی اس سے چوری ہو جاتی ہے اس کی, تو کوئی نہ کوئی اس کا نقصان ہو جاتا ہے. دنیا میں اتنا جرم بڑھتا جا رہا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جو نابالغ بچے ہیں وہ گندیاں فلمیں دیکھنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں, جو سیکس کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ پہلے ہمیں یہ بتائیے, جو ذہن کو کیسے پاک و صاف رکھا جائے کہ وہ گندیاں فلموں کی طرف ذہن نہ جائے. اس میں تھوڑی سی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قاسم بھائی, دنیا میں جو آپ سرکار نے فرمایا, دنیا میں جو سب سے پہلا قیامت کی نشانی میں سے بڑی نشانی ہوگی, یہ پہلی نشانی ہوگی. ویسے تو آج 90% پوری ہو گئی ہیں. اچھا, تو پہلی نشانی یہ ہوگی کہ یعنی کہ قیامت کی 100 نشانیاں, یعنی ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو 100 دانے میں سے اگرچہ ایک ٹوٹ جائے نا تو 99 بھی اس میں پروئے نہیں جاتے, اس میں نہیں ٹھہریں گے, وہ بھی گر جائیں گے, وہ بھی گئے. جو دنیا میں پہلی قیامت کی نشانی کہ لوگ زمانے میں سے, معاشرے میں سے انصاف اٹھا لیتے ہیں. اب جس معاشرے میں انصاف نہیں نہ ہوتا وہاں ناانصافی ہر بندہ کرتا ہے. اب ہر بندہ کون کیسے کرتا ہے؟ اب دیکھیں آپ, ایک دودھ بیچنے والا اپنی مرضی کا پانی ملائے گا, گوشت بیچنے والا اپنی مرضی کا گوشت بیچے گا, فروٹ بیچنے والا اپنی مرضی کا فروٹ بیچے گا. اب وکیل وہ اپنی مرضی کا پیسہ لے گا. اب ایک ڈاکٹر جو اپنا چیک اپ فیس رکھے گا اپنی مرضی کی چیک اپ فیس رکھے گا. مزدور کی دیہڑی کی کتنی ہے اور ایک بڑے اعلیٰ افسر کی دیہڑی کتنی ہے. تو یہ معاشرے میں ایک قرآن پڑھانے والے کی کتنی ہے اور انگلش پڑھانے والے ٹیچر کی کتنی. تو یہ ناانصافی صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوتی. ناانصافی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ بھی ناانصافی ہے. ناانصافی یہ ہے کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے سب کچھ ہے, اور ناانصافی یہ بھی ہے کہ دوسروں کو پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں. ناانصافی یہ ہے کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان ہے اور دوسروں کے لیے رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات آپ نے کہی سیکس پورنوگرافی کی. آپ دیکھیں پورنوگرافی کی ابتدا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہوئی ہے. یہ یعنی اب کی بات نہیں ہے, اب کی بات نہیں, یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہوئی ہے. کیونکہ مسلمان کبھی شکست نہیں کھائے. تو جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یار ہم لوگ رات کو محفلیں کرتے ہیں اور دن کو جنگ لڑتے ہیں, اور یہ مسلمان یہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن کو جنگ کرتے ہیں, تو یہ ہمیں شکست دیتے ہیں. تو ان کو کمزور کیسے کیا جائے, ان کا توڑ کیسے نکالا جائے. تو ایسا انہوں نے ہماری مینٹالٹی کو پکڑا کہ یہ مسلمانوں کو کمزور کیسے کیا جائے. انہوں نے ہماری کمزوری پکڑنے کے لیے ہمیں پورنوگرافی جب سٹارٹنگ میں آئی ہے نا, تو یہ پہلے عورتیں پیش کرنا, پھر ان کی ویڈیو بنانا, پھر ان کی تصویریں بنانا, پھر یہ کیمرے کا دور آئے, پھر جدت سے جدت. پھر اب آپ دیکھ لیں کہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ پورن ہب پہ کیا ہوتا ہے, پورن ویب سائٹ کہاں ہے, NX کیا ہے, NXT کیا ہے, SSS کیا ہے, وہ سارے پتہ ہیں. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ انڈیا میں ہوتا, انڈیا سے ہی آیا ہے, امریکہ اور انڈیا سے ہی ہمارے ملک میں آیا ہے. بجائے ان سے لڑنے کے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ بہت تکلیف والی بات ہے. ایک ہمارا ملک اسلامی ملک ہے, پاکستان کا مطلب کیا ہے یہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج کے دور میں انڈیا ہم سے آگے جا رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں بابر؟ جی انڈیا کے اکانومی بہت آگے ہے, ہم سے بہت کئی گنا آگے ہے. ان کا قانون بھی ہم سے آگے, ان کا انصاف بھی ہم سے آگے جا رہا ہے. وہ ہم سے 50 یا 100 سال آگے جا چکے ہیں. ایسے ہم مسلمان قوم ہونے کے باوجود
ہم پر اتنے گناہ اتنے الزام ہیں کہ آج ہم ہندوستان سے آنکھ بھی ملا نہیں سکتے. جی جی اور اس وقت بہت ساری یعنی کہ باتیں ہو رہی ہیں ہوتی رہیں گی، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں پچھتاوا ہونا چاہیے کہ غیر مسلم ہم سے آگے جا رہے ہیں. جیسا کہ قادر بھائی آپ نے فرمایا، آپ نے ہندوستان کی بات کی اور امریکہ کی بات کی. اب دیکھیں علامہ صاحب نے کیا فرمایا، واضح میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، واضح میں تم ہو تو نصارہ تو تمدن میں یہود حنود، یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود. علامہ اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں، تمہاری جو وضاحت ہے نا، جو تم جہیز مانگنے کا تمہارا طریقہ ہے، یہ جو تمہاری رسومات ہیں، یہ ہندوانہ ہے. واضح میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، تمہارے اندر عیسائیت ہے، تمہارے اندر نصارت ہے. کیا چیز ہے کہ یہ تمہارے گھر کا کوڑا ہوتا ہے نا، یہ جو تم اکٹھا کرتے ہو اور باہر پھینکتے ہو، اس کو اٹھانے والے کون ہیں؟ عیسائی. وہ تمہارا کچرا ہے، وہ تمہارا کوڑا ہے جو عیسائی اٹھاتا ہے، اور برے بھی وہ ہیں اور تم کو برا بھی ان کو کہتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں یہودی دیکھ رہا ہے، یہودی دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ہمارے اشاروں پہ اور ہندو ہمارے اشاروں پہ ناچتا ہے. وہ کیسے؟ یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود کہ تم وہ آج لون ہم بابا سے بھائی لیتے کا ہو. میں تھوڑی سی آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. آج جو پاکستان میں نشہ جتنا عام ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل جو نشے کی عادی ہو رہی ہے، اور اس پر یعنی کہ آپ اس پر بھی یعنی کہ بات کرنی چاہیے کہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں حضور. اگرچہ آپ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں چل جائیں، بڑی یونیورسٹی ہے جو پنجاب یونیورسٹی، لمز یونیورسٹی، بہاؤدین، آپ یہاں دیکھیں، آپ تو یہاں ڈرگز آپ کو عام ملتی ہے. ٹھیک ہے حضور، یہاں پہ یہ چیزیں عام ہیں، تو یہ کون روکے گا؟ جو بڑے لوگ ایلیٹ کلاس ہیں وہ تو یہ کرواتے ہیں. حالانکہ ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت والوں کی کمی نہیں ہے، ہر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. اور سب سے بڑا ہمارا ہتھیار ہے، جو ہمارا سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ ہے دین اسلام. اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم پر غیر مسلم تنقید کر رہے ہیں، آج وہ شکایت کر رہے ہیں کہ خود تو آپ یعنی کہ سمجھ جاؤ، ہمیں بعد میں آپ سمجھانا، پہلے خود تو سیدھے راستے پر آ جاؤ. تو یہ جو چیزیں ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. آج دیکھ لیجیے اسکولوں میں جو لڑکیوں والا فیمیل اسکول میں، وہاں پر پروگرام کروائے جاتے ہیں، گانے چلائے جاتے ہیں اور ڈانس کروایا جاتا ہے. یہ حصہ بنا رہے ہیں ہماری تعلیم کا. بابا بھائی یہ آلریڈی ہے، جیسے کہ کہنے والے نے کیا، تیری تعلیم کا معیار بے حیائی ہے، تیری تعلیم کا معیار بے حیائی ہے، بے ادبی سیکھ کر کبیرہ رسوائی ہے. ایک عمر گزری ہے جہالت میں تیری، ایک عمر گزری ہے جہالت میں تیری، خودی سے غافل علم بنائی ہے. اس امت کا محسن نہیں ملتا، اس امت کا محسن نہیں ملتا جس نے کھو دیا علم ارتقائی ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے، اے آج کے انسان، سکول پڑھنے والے، کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے، تیری تعلیم کا معیار بے حیائی ہے. جو تم نے سیکھا ہے نا، وہ بے حیائی کا سر چشمہ ہے، بے حیائی کا ارتکاب ہے. بے ادبی سیکھی ہے آپ نے، بے ادبی سیکھی ہے، بے ادبی سیکھ کر کبیرہ رسوائی ہے. بے ادبی سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا. ایک عمر گزری ہے جہالت میں تیری، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال آپ نے پڑھانے میں گزارا ہے، آپ نے پڑھنے پڑھانے میں سیکھا ہے. آپ نے کتنے اسکول بدلے ہیں، آپ نے کتنے یونیورسٹی بدلے ہیں. تیری خود جب انسان اپنا خود ہی والا علم کھو دیتا ہے نا، تو اس کو کوئی علم نہیں مل سکتا، اس کو کوئی علم نہیں مل سکتا. بہت بہت شکریہ بابا بھائی ہمیں ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ بابا بھائی سے مزید بھی بات چیت ہوگی، لیکن نیکسٹ ویڈیو پر کوئی نیا موضوع ہوگا. اندھیرے جتنے اس وقت ہمارے دلوں کے میں اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے ہم بابا بھائی کے ملاقات کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.